बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दावर हाज़िर है और मेरे साथ मौजूद है ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुरज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन ग्राम, एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पढ़ रहा था कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक मस्जिद में मैं नमाज के इंतज़ार में बैठा हुआ था तो मैंने देखा एक अमीर शख्स, कारोबारी तजारती शख्स, ताजिर वहाँ बैठा हुआ है और एक इंतहाई मफलुकुल हाल एक गरीब शख्स भी उसके पास बैठा है। वो गरीब शख्स हाथ उठा कर दुआ इस अजीब किस्म की कर रहा है कि अल्लाह पाक मुझे खाने के लिए ये दे दे, मुझे खाने के लिए हलवा दे दे, डिशों के नाम ले लेके वो दुआ मांग रहा है। और मैं देख रहा था जो अमीर ताजिर है वो बड़ा बेचैनी से उसकी दुआएं सुन रहा था और उसके चेहरे से लग रहा था कि शायद वो गरीब आदमी इस अमीर को सुनाने के लिए दुआ कर रहा है और वो इरादा उसका ये था कि ये मुझे सुना रहा है, मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। बहरहाल ये थोड़ी देर गुजरी थी कि नमाज ख़त्म हो गई और वो जो शख्स था गरीब वो एक तरफ होके सो गया। बुज़ुर्ग कहने लगे मैं इंतज़ार में बैठा रहा और वो ताजिर भी किसी वज़ाइफ़ वगैरह में मसरूफ़ हो गया। क्या देखते हैं कि एक शख्स आया, एक खान ढका हुआ ताशला लेकर और उसमें अनवा अक़साम के खाने थे और सीधा आया। आने के बाद मस्जिद में उसे लोगों पे नज़र डाली और वो जो शख्स सोया तो उसको पहचाना, उसको उठा के कहा कि हज़रत मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने जब देखा कि वो खान का कवर उठा तो उसमें एग्जैक्ट वही खाने थे जिसकी वो अल्लाह पाक से दुआ कर रहा था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये मीठा चाहिए, ये फ़लाँ चाहिए। ये उस बंदे ने वो खाना लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया और थोड़ा सा खा के उसको शुक्र के साथ वापस कर दिया। वो जो ताजिर था वो बड़ा हैरान हुआ। उसने उस खाने वाले शख्स को रोका कि हज़रत ये बताइए कि आप ये स्पेसिफाइड यही खाना जो ये थोड़ी देर पहले लंबी लंबी दुआएं मांग के मांग रहा था आपको कैसे पता लगा, और यही ख़ास खाना लेकर आप इसके पास कैसे आए, मेरे पास क्यों नहीं आए, किसी और को क्यों नहीं कहा। वो शख्स रो पड़ा, कहने लगा मैं एक बहुत गरीब मज़दूर हूँ, मेरे घर में फ़ाक़े हैं, लेकिन मैं थोड़ा बचाता हूँ और महीने के आखिर में जब बचत हो जाती है मैं अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें बनवाता हूँ। मैंने ला के बीवी को पैसे दिए कि फ़ला चीज़ें बना लो, बीवी बनाने में लग गई, इत्तेफाक से मैं सो गया। थका हुआ था, ख्वाब की हालत में मैं क्या सोया, मेरी औकात जाग गई, मेरे नसीब जाग गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। अब फरमाया अये हमारे उम्मती तू फ़लाँ मस्जिद में जा और उस हुलिया का एक शख्स वहाँ मौजूद है, वो अल्लाह का वली है, उसको ये खाने की ख्वाहिश हो रही है, तू खाना लेकर सारा उसके पास चला जा, वो थोड़ा सा खा के तुझे वापस कर देगा, अल्लाह पाक बरकत देगा, तेरे भी बच्चे भी खाएंगे और मैं तुझे इसके बाद जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो शख्स कहता है मैं ख्वाब से उठा, सारा खाना लेके सर पर दौड़ता हुआ आया और बाकी आपके सामने मौजूद था। वो ताजिर रो पड़ा, उसके कदमों में गिर गया कि हज़रत ये सवाब मुझे दे दीजिए, इस खाने के पैसे आप मुझसे ले। उसने कहा क्या बात करते हो, सारी दुनिया एक तरफ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा एक तरफ, मैं कभी भी आपकी इस ऑफ़र को कबूल नहीं करूँगा। यह है नाज़रीन सच्चे सच्चे ख्वाब किन के लिए, जो अल्लाह के वली बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर पर्दा तो फरमा गए हैं दुनिया से, लेकिन अपनी एक एक उम्मती की गुजारिश सुन रहे हैं। काश हमें ईमान सच्चा मिल जाए तो आज हम भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ग़ुलाम बन जाएंगे। सवाल से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सुरज़ा अमजदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे ख्वाब सुनाइए, हम बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सब वबरकातुहू। इतने ईमान अफरोज़ वाक़यात में किताब में पढ़ता हूँ तो वक्ती तौर पर मेरा ईमान बड़ा ताज़ा हो जाता है, फिर मैं दुनियादारी में पड़ जाता हूँ। क्या फरमाएंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आशकार भाई, एक तो ये है कि ये ख्वाब खुशखबरी कहलाते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से यूँ समझ लीजिए कि जो साहिब ख्वाब हो उसे एक खुशखबरी दी जाती है कि ये काम कर तो तुझे अल्लाह तबारक व तआला बड़ा अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। और एक सूरत ख्वाब तंबीह की भी होती है। तो अब मसला ये है कि इसमें कई असबाक हमारे लिए हैं। एक तो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन आज भी मज़ार पुरअनवार में
مثل حیات ظاہری تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ۔ اور اللہ کی عطا سے ظاہر ہے کہ اللہ چاہے جسے بھی عطا فرمائے، اور وہ اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمائے گا تو پھر کسے عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کی عطا سے یعنی جہاں بھی توجہ فرمانا چاہیں تو اللہ کے کرم سے توجہ فرما سکتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسن ان کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں، یہ وہ نہیں ہے غافل جو پس انتظار آئے۔ تو ایک تو یہ ہے سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کے حالات سے باخبر ہیں، اللہ رب العالمین نے باخبر رکھا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک نبی اپنے امتیوں کے احوال سے اگر باخبر ہو تو پھر بے خبر ہو تو باخبر کون ہوگا؟ پھر نبی ہے، وہ اس امت کا گواہ ہے، تمام کائنات میں جتنی امتیں گزری سب پر گواہ ہیں، تو وہ بے خبر ہوں گے تو پھر باخبر کوئی بھی نہیں ہے، سارے بے خبر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں باخبر رکھا، اور اللہ کی عطا سے اپنی امتیوں کی جو فریاد رسی ہوتی ہے اس تک پہنچتے بھی ہیں، ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جب تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، ان کی صورت میں فرمایا کہ لا یتمثل بالشیطان، کہ شیطان کو اللہ رب العالمین نے اور طاقتیں دی ہیں لیکن یہ طاقت عطا نہیں فرمائی کہ وہ خواب میں میرا مثل بن کر یا میری صورت میں آ جائے، یہ اسے طاقت ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نا بعض اوقات چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک بھی ہے کہ میرے یعنی جو میری امت کے ولی ہیں انہیں عام انسانوں میں، عام بندوں میں ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں چھپے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یعنی مسلمان بھی، انسان بھی ہر ایک کو اپنے سے برتر جانے، نہ جانے کون اس میں اللہ کا ولی ہو، تو اس لیے بھی کہ ہر ایک کا احترام کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ بسا اوقات چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی لیے کسی کو دیکھ کر خدا نہ خواستہ بدگمانی کرنا کہ یار یہ تو یہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ بدگمانی نہ کی جائے، کہ قرآن کہتا ہے کہ ان بعد الظن اثم، کہ بے شک بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو گمان نہ کیا جائے۔ اور اس میں آخری بات یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے جنرلی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں جب مانگو نا تو اپنی استعداد کے مطابق نہ مانگو، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، تو پھر مانگو تو اس کی شان کے مطابق مانگو نا۔ لیکن اللہ کے ولی جب زبان کھولتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ میرے اس امتی نے، اس اللہ کے ولی نے زبان کھولی ہے، جا تو جا، جو اس نے مانگا ہے اس کو دے کر آ جا۔ اور پھر آخری بات جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتا ہے نا تو وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے آخرت کی برکتیں تو عطا فرماتا ہی ہے، دنیا کی بھی بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے بھی کہیں پڑھا، اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کھانا کھلانے والے کو بھی بڑی برکت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ جیسے ایک عورت ذرا اونچی آواز میں کریں۔ جی ذرا سا اونچی آواز میں بولیے۔ جی میرا پہلا خواب یہ ہے کہ ایک عورت ہمارے گھر آئی، جیسے ہی اس نے ہمارے گھر کا دروازہ کھولا، ایک عورت گھر آئی، اس نے گھر کا دروازہ کھولا، پھر اس کے ساتھ ایک سانپ ہمارے گھر میں داخل ہوا، اس کے ساتھ سانپ داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، شور مچایا، تو میرا بھانجا تھا اس نے سانپ پکڑ کر کھا لیا تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اچھا پھر سانپ پکڑ کے کس نے کھا لیا؟ بھانجے نے سانپ پکڑ کے کھا لیا، ٹھیک ہے، پھر جیسے اس نے کھایا تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، ٹھیک ہے، پھر تھوڑے دنوں بعد سچ مچ میں ہی ویسا ہی سانپ ہمارے گھر میں آ گیا۔ اچھا پھر تھوڑے دن بعد واقعی ایک منٹ ریئل میں حقیقتاً ویسا ہی سانپ آپ کے گھر دوبارہ تھوڑے دن بعد آ گیا، ٹھیک ہے، پھر تو جس جگہ میرے بھانجے نے اس کو کھایا تھا نا، ہاں تو اسی جگہ میں نے اس کو دیکھا، پھر ہم نے مار دیا، پھر اس کے بعد اسی طرح کے نا چھوٹے چھوٹے سانپ کئی طرح کے نکلتے رہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں نکلتے رہے۔ اس کے بعد مجھے دوسرا خواب آیا، دوسرا جی کوئی آدمی ہے اس نے بلیک کلر کا سانپ چھوڑا اور کہا کہ یہ زہریلا سانپ ہے، نیلا سانپ ہے، کچھ دنوں کے بعد
दोबारा समझ में नहीं वैसा है कि ही उससे काला ब्लैक कलर सांप का निकल एक आया। आदमी आया, उससे ब्लैक कलर का सांप छोड़ा और कहा ये नीला सांप है। नीला सांप। नीला सांप है। ये जहरीला सांप है। हाँ, जहरीला सांप है। जहरीला, जहरीला, नीला नहीं, जहरीला सांप है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर कुछ दिनों बाद सचमुच में ही वैसा सांप निकल आया। अच्छा, सच में फिर कुछ दिनों बाद सांप घर में आ गया आपके। अच्छा ठीक है, फिर तो उसको भी मार दिया। उसको मार दिया। चलिए ठीक है, आपके दोनों ख्वाब हमने सुने हैं और ख्वाब क्या कहते हैं प्रोग्राम देखते रहेगा, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। चलें कोई बात नहीं जी, वो सब क्या फरमाएंगे फिर? जी, बहन ने ये जो ख्वाब की ताबीर पूछी है, एक तो मैं बड़े अदब व एहतराम से अर्ज़ करूँगा कि जब भी कोई ख्वाब बयान करें, एक तो ये कि ख्वाब अपना बयान किया करें, किसी और का बयान ना करें। जो साहिब ख्वाब है वो ख़ुद बयान करे। दूसरा ये कि लापरवाही से बयान ना करें और उसका ज़ाहिर है कि एक एक जो मंज़र है वो भी बयान किया करें। और तीसरी बात ये कि इसको जल्दी जल्दी बयान ना करें, यानी इतनी आवाज़ में, आवाज़ भी ज़रा ऊंची हो और इतना ठहर कर बयान करें कि आसानी के साथ ख्वाब समझ में आ जाए, हम लिख सकें। क्योंकि एक मंज़र भी बस औक़ात नहीं होता, तो ख्वाब की ताबीर बताना इतना आसान नहीं, मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बात का लिहाज रखें। अच्छा, एक जो ख्वाब पूछा वो कि एक ख़ातून घर पर आई, तो घर का दरवाज़ा जो है वो खोला तो उनके साथ सांप भी खुद ब खुद आ गया और भांजे ने वो सांप खा लिया तो उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। और फिर कहती है कि हकीकत में उसके बाद उसी मकाम पर एक सांप मौजूद था, हमने उसे मार दिया। फिर और उसके अलावा भी सांप आते रहे। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ख्वाब ये देखा कि कोई आदमी है, ब्लैक कलर का सांप छोड़ता है और कहता है कि ये जहरीला है। और फिर उसके बाद ख्वाब के बाद हकीकत में वैसा ही सांप इन्हें नज़र आया और इन्होंने मार दिया। देखिए, एक तो बात यह है कि चूँकि हो सकता है कि आपका जो घर हो वो गांव देहात में हो, तो गांव देहातों में आजकल भी आम तौर पर ये कीड़े मकोड़े या सांप वगैरह ये मामूल की बात है, कोई इसमें ऐसी वैसी बात नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बार बार अगर हकीकत में इस तरह आपको सांप नज़र आते हैं और ख्वाब में भी आपने वैसे ही सांप देखा, तो फिर इसकी ताबीर नहीं हुआ करती। ज़ाहिर है कि जो हकीकत में आप पर बीत रही है वो ख्वाब में आपने देख लिया, लेकिन चूँकि आपने ख्वाब के बाद हकीकत में ये मंजर देखा है, हकीकत में जो सांप देखा है, तो ज़ाहिर है कि गाँव देहातों में इस तरह हुआ करते हैं और आपने मार दिया, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई ऐसी मतलब कोई इशारा नहीं है। लेकिन ख्वाब के एतबार से ये है कि खातून के साथ सांप आया, भांजे ने खाया तो उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ था। और दूसरा आदमी ब्लैक कलर का सांप छोड़ रहा है और कह रहा है कि ये जहरीला है और उसे भी मार दिया गया। इसका मतलब ये कि दुश्मन है, यानी आपके गिरदो पेश में दुश्मन मौजूद हैं। और जहरीला सांप, इसका मतलब ये है कि वो दुश्मन अपने अंदर आपके लिए, आपके फैमिली के लिए दुश्मनी रखता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है। लेकिन ख्वाब ये बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तक़बिल में भी आपको उनकी दुश्मनियों से भी और सारे इंसानों को हर एक की दुश्मनियों से महफूज व मामून फरमाए। नमाज की पाबंदी रखें और मैं समझता हूँ कि फ़जर की नमाज के बाद ख़ास तौर पर 7 मरतबा सूरह फ़लक, 7 मरतबा सूरह नास, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम भी कर लें, दम के अलावा पानी पी लें और जितनी ताकत हो, यानी जितना हो सके अल्लाह की राह में सदका दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्हें दुश्मनों से महफूज फरमाएगा। इंशाअल्लाह। शामिल करते हैं दूसरे कॉलर को जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं क्या नाम लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइएगा। और ये ना मेरी बेटी का ख्वाब है कि वो पहले ना मतलब ज़रा सी भी कोई चीज़ मुंह में डाले, जैसे दाल, चने की दाल के बराबर या कोई चींगम वगैरह, वो इस तरह मुंह में ना बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो निकाले जाओ ख़त्म नहीं होती और बढ़ती जाती है और ढेर लग जाता है। कभी पिंक कलर की होती है और कभी वाइट, कभी येलो, लेकिन मुंह ऐसा होता है कि क्या चीज़ डालती है? ये आपने बताया बच्ची ने ख्वाब देखा आपके कि कोई छोटी सी चीज़ भी मुंह में डाले तो वो इतने फैल के बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में हो जाती है, मुंह में भर जाता है, भर जाती है। कभी पिंक कलर की होती है, कभी किसी और कलर की होती है। और वो निकाले जाओ तो ढेर लगता जाता है लेकिन मुंह से ख़त्म नहीं होता। अच्छा, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। क्या चीज़ खाने की चीज़ होती है? दाल टाइप की चीज़ होती है, क्या होती है? नहीं, ऐसी होता है जैसे कुछ चीज, जैसे मैं बता रही, चने की दाल के दाने के बराबर होती है, या कभी चिंगम जैसे होती है, मुंह में डालो तो होती खाने की चीज है। अच्छा, होती खाने की चीज़ है, कोई ऐसे कोई बस यही चीज होती है कि वैसे ख्वाब देखो तो ऐसे ही मुंह उसको देखती है अक्सर। ठीक है। और
बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र कितनी है मुफ्ती साहब पूछते हैं? जी बच्ची की उम्र कितनी है? 22 साल है, लेकिन ये तकरीबन 4-5 साल से ये ख्वाब देख रही है। पहले ये ख्वाब मुझे आता था ऐसे ही। आपको भी आता था? जी हाँ, आम अब तौर उसके पर बाद ये मेरी बच्ची को आ रहा है, इनकी और बच्ची अभी ये को 2-3 दिन हुए पेट में इसने दर्द देखा वगैरह तो नहीं हाँ। होता? अच्छा ये बताइए, मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं कि आपकी साहिबजादी को पेट का कोई मर्ज तो नहीं है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? पेट का कोई मर्ज वगैरह या कोई बीमारी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, लाहौर से आप शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम कशफ है और मैं पंजाब से चीचा वतनी से बात कर रही हूँ। चीचा वतनी से। जी कशफ फरमाइएगा, अपना ख्वाब बताइएगा। जी वो मैंने देखा था 2-3 दफा मैंने देखा है कि मेरे बड़े भाई हैं वो मुश्किल में है और वो वैसे जो है वो बेरोजगार हैं, उनके कोई मतलब बेरोजगार, उनसे कोई काम नहीं मिलता है और मैंने वैसे उन्हें 2-3 दफा उधर देखा है कि वो मुश्किल में है। और एक मैंने इससे बहुत पहले ख्वाब देखा है, 2 दफा मैंने खुद को देखा है खाना काबा के पास देखा है। किसको देखा है? भाई को? जी खाना काबा के पास किसको देखा? भाई को देखा है? नहीं, खुद को देखा है। अपने आप को देखा है आपने? अच्छा ठीक है। मैंने खुद को देखा है, लेकिन उसके पास नहीं मैं जा सकती, जब भी उसके पास जाने लगती हूँ मेरी आंख खुल जाती है। मैं अभी दूर से ही देखा है। कभी ये और वहाँ एक गई हैं? दफा मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं कभी आपको ज़ियारत नसीब हुई है वहाँ की, गई हैं आप? जी मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन 2 दफा ख्वाब में देखा है। 2 दफ़ा ख्वाब में देखा। ठीक है, और ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब ने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिएगा। मिलते हैं हम और आप एक शॉर्ट ब्रेक। आप क्या कहते हैं बता रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। शामिल करते हैं आप ही में से कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नाइला कदीर उकाड़ा से बात कर रही हूँ। ओकाड़ा से मेरी बहन बात कर रही है। जी नाइला, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। हाँ जी, मेरा 2 दफा मैंने ये देखा है कि हम ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन पानी में आता है तो पानी में गिर जाते हैं, मैं, मेरे अब्बू, मेरा बेटा और मेरे भाई वगैरह, इस तरह सब पानी में गिर जाते हैं? पुल से गिर जाते हैं नीचे। अच्छा ठीक है। और दूसरा मैंने देखा है कि मेरे अब्बू उसके साथ ना मेरी फुफ्फो लड़ रही है, जैसे गिरेबान को पकड़ा हो। फुप्पो और अब्बू आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, फुफ्फो लड़ रही है मेरे अब्बू के साथ, अब्बू तो बोल ही नहीं रहे। अच्छा, अब्बू बोल नहीं रहे। अच्छा हाँ जी। माशाल्लाह, आपके अब्बू हयात हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू हयात है, लेकिन ना परेशानियाँ बहुत है हमारे घर में ना। क्या है? परेशानियाँ बहुत है। चले अल्लाह ताला। कुछ आपस में अनबन भी है फुप्पो की और वालिद साहब की? हाँ जी है। ठीक है, चले अल्लाह ताला आपस में मोहब्बतें पैदा फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैंने ख्वाब देखा कि मेरी रूह उदास बैठी हुई है और उसको दूसरी रूह बुला रही है, कह रही है कि आपने देखा आपकी रूह उदास बैठी है, उसको दूसरी रूह मना रही है, बुला रही है। अच्छा क्या? जी बुला रही है, वो कह रही है कि आओ चले, हाथ देकर खड़ी है और मेरी रूह बैठी हुई है। तो वो कह रही है आओ चलें, तो मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, फिर वो थोड़ी देर बाद कह रही है आओ भी चलें, और वो जो रूह थी ना वो एक जिंदा बूढ़ी औरत है, उसकी रूह है, मरी हुई कि नहीं है। ये तो इनको कैसे पता लगा कि इनकी रूह है? अच्छा आपको ये कैसे पता कि ये रूह है या हकीकतन को खातून है? वो मैं जब बैठी हुई थी ना तो मुझे ख्वाब में ही पता लग गया कि ये मेरी रूह है, और मैंने ख्वाब में ही कहा कि अरे ये उस बूढ़ी औरत की रूह क्यों है, अच्छा, ये ख्वाब में की रूह क्यों आई है, ख्वाब में ही पता लग गया था। अच्छा। कि ये रूह है। तो एक दिन मैंने ये ख्वाब देखा, तो दूसरे दिन मुझे ये ख्वाब आया कि एक दूसरी रूह के हाथ में एक डिश है, वो भी एक जिंदा लड़की की रूह है, तो उसके हाथ में डिश है, उसके डिश में 8-10 गिलास शरबत के थे ऐसे। तो वो आपने देखा दूसरी लड़की की रूह है, उसके हाथ में क्या था? शरबत के गिलास है उसके हाथ में, डिश थे उस डिश में। तो वो मेरी तरफ देख रही थी और वो अपने दिल में सोच रही थी कि सब कुछ पता होते भी ये अनजान कैसे बन रही है, सब कुछ पता होते हुए अनजान कैसे बन रही है? कौन रूह इनकी तरफ देख के कह रही है सब कुछ होते हुए अनजान कैसे बन रही है? किस बात से अनजान? अच्छा किस बात पे अनजान? जैसे आपके बिहेवियर पे, आपके एटीट्यूड पे वो आपको कह रही है क्या है?
وہ یہ تھا کہ جب میں نے پہلا خواب جو میں نے دیکھا نا تو میں سارا دن سوچ رہی تھی کہ یہ مجھے روح کیوں بلا رہی تھی، شاید میرا وقت آنے والا ہے یا ایسے، تو پھر اس حساب سے میرے ذہن میں یہ سب آج کچھ تھا نماز کہ وغیرہ شاید پڑھتی اس ہیں؟ وجہ سے اچھا میری مجھے بہن یہ خواب بتائیے، مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ نماز پڑھتی ہیں پابندی سے؟ جی کچھ دنوں سے میں نے شروع کی ہے۔ کچھ دنوں سے شروع کی ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں آپ کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پہلے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب مجھے نا بہت زیادہ خواب آتے ہیں رات کو۔ ہاں ہاں، کس قسم کے خواب آتے ہیں؟ سارا دن مطلب کبھی کچھ برا خواب دیکھتی ہوں تو کسی کو کچھ ہو نہ جائے یا ہو گیا، مطلب جو دن میں سوچتی رہتی ہوں کہ ماما پاپا کو یا کسی کو گھر میں کسی کو کچھ ہونا چاہیے، وہ اسی طرح پھر خواب میں ڈرتی ہوں کبھی مجھے تو کچھ نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے بھی خواب نے نوٹ کیے اور نیکسٹ کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں سدرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ سدرا بہن لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ جی میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے گا۔ اچھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ ایک بہت بڑا سا باز اڑ کے ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں۔ تو میری والدہ کہتی ہیں یہ باز تو اڑ کر صرف تمہاری طرف آ رہا ہے، تو میں چھت پہ واک کر رہی ہوتی ہوں تو میں ڈر جاتی ہوں کہ شاید باز اڑ کے میری طرف آ رہا ہے، لیکن وہ باز اڑ کے نا ہماری چھت پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہا، باز یا بازو؟ باز شاہین جسے کہتے ہیں۔ جی جی شاہین جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی جی۔ تو وہ اڑ کے نا میری طرف آتا ہے تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں یہ باز تو اڑ کر سیدھا تمہاری طرف آ رہا ہے، تو میں ڈر جاتی ہوں کہ یہ باز میری طرف کیوں آ رہا ہے۔ پھر وہ اڑ کے نا ہماری ایک سائڈ پہ ایک چھت ہوتی ہے تو وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا۔ اب ہمارے پاس بہت سارے خواب لوگ جمع ہو گئے ہیں، یقیناً جاننا چاہیں گے کیا خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مصعب کی طرف۔ جی مصعب۔ اچھا جی، لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی کا خواب ہے کہ کچھ منہ میں کھانے کی چیز ڈالتی ہیں، کبھی گرین ہوتی ہے، کبھی پنک ہوتی ہے، کبھی مختلف کلرز کی ہوتی ہے، تو وہ جب منہ سے نکلتی ہے تو وہ بہت زیادہ تعداد میں نکلتی ہے۔ تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں اس کی تعبیر ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات جب کوئی شخص یا کوئی خاتون پیٹ کی بیماری میں ہو یا معدے کی امراض میں ہو تو اس صورت میں بھی، یعنی اندرونی امراض میں ہو، پیٹ درد ہے، معدے میں تکلیف ہے، کسی اور مقام پر تکلیف ہے، تو تب بھی یہ خواب نظر آتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں اس خواب کی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور اس طرح مطلب آپ نے خواب میں دیکھا، تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے پینے کی چیز اگر ہے تو یہ ایک برکت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چھوٹی سی چیز کسی انسان کو ملتی ہے لیکن وہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ چھوٹی سی چیز، کم چیز، اللہ رب العالمین اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور وہ بہت سے انسانوں کو پوری ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ عام طور پر دو بندے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا دو بندوں کا ہے، تیسرا بندہ آ جائے تو ہم تھوڑا سا دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو کھانا کم پڑ جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علیہ السلام نے کہ دو بندوں کا کھانا تین کو کفایت کر جاتا ہے، تین کا چار کو۔ اس طریقے سے فرمایا کہ کوئی کھانے کے لیے آئے تو دل چھوٹا مت کرنا، تم کھانے میں اسے بٹھا لینا، اس میں برکت ڈالنا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اب اس کی ایک تعبیر تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی رزق کے حوالے سے جو آپ کو مل رہا ہے، گھر والوں کو مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توکل کی وجہ سے اس میں اضافہ فرماتا ہے اور اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کی ایک تعبیر دوسرے زاویے سے یہ بھی نکل سکتی ہے کہ کچھ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، اس میں بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، کہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جب بندہ باتیں بہت کرتا ہے نا، اسی لیے عقل مندوں نے کہا کہ بات کریں تو اچھی کریں
اور اچھی بات اگر نہیں آتی تو بری بات کرنے سے بہتر یہ کہ خاموش ہو جائیں، پھر خاموشی اس کے لیے زیور بن جاتی ہے۔ تو بعض اوقات جب ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھی بہت زیادہ گفتگو کرے، باتیں کرے، تو الٹی سیدھی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات ہم سمجھتے ہیں لیکن وہ بڑی بات بن جاتی ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر احتیاط کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ خود احتیاط کریں۔ اور ویسے بھی مسلمان کی یہ شان نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو لا یعنی باتوں سے بچتا ہو، لا یعنی کاموں سے بچتا ہو، لغویات سے بچتا ہو۔ ہاں وہ سب شامل کر لیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ روما بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے۔ فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ ہاں جی، میں نے نا یہ تقریباً 10 دنوں میں نا تین دفعہ خواب دیکھا ہے کہ میرے اوپر نا جادو ہو رہا ہے، میرے بچوں پہ، میرے 3 بچے ہیں، میں خود ہوں۔ تو اس کے بعد نا میں دیکھتی ہوں کہ وہ جیسے الٹ پلٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ ٹھیک۔ تو ایک بار تو مجھے اشارہ ہوا ہے کہ 11 بار میں آیت الکرسی روزانہ پڑھا کروں۔ ٹھیک۔ تھوڑے دن میں نے پڑھی بھی ہے۔ تو اب بھی مجھے نا جو پرسوں خواب آیا نا، بچے ہیں تو وہ جیسے اڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن کے، تو وہ درخت پہ بیٹھ جاتے، درخت پہ اڑ رہے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں جو بچے اڑ رہے ہیں وہ آپ کے اپنے بچے ہیں، کسی اور بچے دیکھے آپ نے؟ دو بہنوں کے دیکھے ہیں۔ 2 بہنوں کے بچے ہیں وہ جو اڑ رہے ہیں؟ 2 بہنوں کے بچے ہیں، وہ ایک دن کا بچہ ہے۔ تو دونوں بچے جو ہے نا پہلے تو میرے پاس ہیں، پھر اس کے بعد نا بچہ کھڑکی سے باہر ہے، باہر نا کھائی ہے، ایک درخت لگا ہوا ہے، درخت کے اوپر بچہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ یہ بچہ نا یہ کھڑکی سے باہر کیسے چلا گیا، گھر تو بند ہے۔ تو پھر میں ہاتھ دھوتی ہوں تو پھر میں اس کو پکڑنے لگتی ہوں، وہ نیچے اور طرف گر گیا ہے۔ تو میں باہر نکلتی ہوں، میرے ابو فوت ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ابو کہتے ہیں بچہ نا باہر ہے، سامنے دکان والے کے پاس ہے، لوہے والی۔ ایک منٹ دیکھیں، بچہ کھڑکی سے نکل کے درخت پہ چلا گیا، آپ نے کہا در تو بند ہے، کھڑکی پہ کیسے چلا گیا؟ پھر آپ نے اس کو پکڑنے کے لیے گئے تو بچہ کسی اور جگہ گر گیا۔ آپ کے ابو جو حیات نہیں ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بچہ نا سامنے دکان میں ہے، وہ میرے ساتھ گئے ہیں، تو میں نے بچے کو لے لیا دوبارہ۔ اچھا، دوبارہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دوبارہ مل گیا۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا، اور اب بہت سارے خواب جمع ہو گئے، ہم بتائیں خواب کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک خواب کیا کہتے ہیں، خوبصورت خواب ہم نے سنے، آپ نے بھی سنے، اب سنیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، پنجاب سے چیچا وطنی سے کشف نے یہ پوچھا کہ ان کے بڑے بھائی ویسے حقیقت میں مشکل میں ہیں، تو خواب میں بھی ان کو مشکل میں دیکھتی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، حقیقت میں چونکہ وہ مشکل میں ہیں تو جو حقیقت ہے تو یہ خواب یعنی علت بھی کہتے ہیں کہ جس ریزن کی وجہ سے آپ نے ان کو حقیقت میں پریشانی میں دیکھا تو خواب میں بھی آپ نے پریشانی میں دیکھا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھا، یعنی حرم پاک میں دیکھا، خانہ کعبہ کے قریب جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، لیکن چونکہ آپ نے حقیقت میں دیکھا نہیں ہے تو جب آپ قریب جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو حقیقت میں بھی وہاں کی زیارت عطا فرمائے، بلکہ تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو عطا فرمائے۔ یہ یا تو آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی، یا پھر انشاءاللہ آپ کی کوئی ایسی دعا جو مدتوں سے آپ کر رہی ہیں، کوئی ایسی جائز خواہش جو کب سے آپ تمنا کا اظہار کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اسے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں فانا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی اپنا خواب تو سنائیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کال کی تھی، میری خالہ کا مسئلہ تھا، انہوں نے پہلے خواب میں جو ہے نا وہ کتے دیکھتی تھی، اب کی وہ خواب میں بہت زیادہ زلزلہ، پہلے ہلکا دیکھتی ہیں پھر بہت زیادہ تیز زلزلہ دیکھتی ہیں، اور وہ فیل ایسا ہے، انہیں فیل ہوتا ہے جیسے میں غنودگی میں ہوں۔ اچھا، خالہ غنودگی بہت میں زیادہ ڈری پہلے ہوئی کیا ہیں۔ دیکھتی تھی خواب میں؟ پہلے خواب میں کیا دیکھتی تھی؟ پہلے خواب میں انہوں نے کتے دیکھے تھے نا؟ جی، وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا خواب، اس کی تعبیر۔ کتے ڈراتے تھے ان کو، ان کے پیچھے بھاگتے تھے۔ جی، تو اب آپ مجھ سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ زلزلہ دیکھ رہی ہوں نا، پہلے ہلکے دیکھتی تھی اور اب بہت تیز زیادہ دیکھتی ہوں۔ اچھا،
ٹھیک ہے میری بہن پنڈی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، اور میرے بہت سارے بہن بھائی ٹیلی فون لائنز پر موجود ہیں اپنے خواب سنانے کے لیے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم اپنے بالکل کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں۔ موقع ملے آپ کو یقیناً شامل کریں گے، ورنہ زندگی بخیر اگلے ہفتے آپ کو شامل کریں گے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب۔ بہن نائلہ نے اوکاڑا سے یہ دریافت کیا کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اور جہاں یعنی کوئی دریا وغیرہ کوئی نہر وغیرہ آتی ہے تو ظاہر ہے کہ برج کے اوپر سے ٹرین ہوتی ہے، تو ٹرین سے یہ نیچے پانی میں گر جاتے ہیں۔ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ پھپھو ان کی والد سے لڑ رہی ہیں، ان کے والد کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور پریشانیاں جو لگ رہی ہیں وہ آپس میں جو روابط میں پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یعنی آپس میں جو دلوں میں خلش آ جاتی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور پہلا خواب یہ بیان ظاہر ہے کہ جو آپ ٹرین میں جا رہی ہیں اور پانی میں گرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی بالکل صحیح ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن اختلافات کی جو بنا پر یا خدا نخواستہ پریشانیوں کی بنا پر بار بار آپ کا جو گھریلو معاملہ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، گھریلو زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے، اور آپس میں دلوں میں نفرتوں کے بجائے محبتیں پیدا فرمائے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہوں اور اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جس کا کوئی حق بنتا ہے تو اسے حق دے دیا جائے، یا خدا نہ خاصہ کسی ایک فریق کی طرف سے زیادتی ہے، ظلم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر معافی مانگ لے، اس سے انشاءاللہ خرشیں نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور محبتیں پروان چڑھیں گی۔ پھر اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کی روح اداس بیٹھی ہے اور دوسری روح جو ہے نا بلا رہی ہے۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ لڑکی کی روح ہے اور اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس بھی ہے، اور وہ ان کی طرف دیکھتی ہے، گویا کہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انجان کیوں ہیں۔ دیکھیں یہ جو آخری جملہ ہے نا، اور پھر میں قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ لاؤں گا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ محبوب یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ روح امر ربی ہے، یہ اس جہاں کی نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو روح کو واپس، ظاہر ہے جسم یہاں رہتا ہے، جسم کو زمین کے اندر مرنے کے بعد جانا ہوتا ہے، لیکن روح وہاں جاتی ہے، تو روح کو بالآخر پلٹ کر امر ربی ہے نا، تو رب کے حضور جانا ہے۔ تو اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو نیکوں کی روح ہے وہ اعلیٰ علیین میں، اور جو بدکاروں کی نافرمانوں کی ارواح ہے وہ اسفل سافلین میں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ زندگی جس طریقے سے گزار رہی ہیں تھوڑا سا اس میں تبدیلیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھری زندگی بسر فرمائیں، کہ جو اللہ رب العالمین کا اور اس کے پیارے محبوب کا حکم ہے۔ خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ ساری مخلوق انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی روح کی تر و تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی، اور یہی یعنی سیدھا راستہ ہے، اور اسی بات کی طرف آپ کو اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ بہت زیادہ خواب دیکھتی ہیں، کچھ ہو نہ جائے، دن میں جو سوچتی ہیں تو خواب میں وہی دیکھا جاتا ہے، یہ خواب ہمت ہے کہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں خواب میں وہی دیکھ رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں، سوچنا کم کریں، حقیقی زندگی میں آئے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ سدرہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ بہت بڑا باز ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے، ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور پھر یہ ڈرتی بھی ہیں، پھر سائڈ میں چھت پر ایک بیٹھ جاتا ہے، ان کے گھر پر نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تھوڑا سا پریشانی کی طرف اشارہ ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، کہ پریشانی ہم سروں پر سوار کر لیتے ہیں بعض اوقات تو پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ دیں، 5 وقت نماز کی پابندی فرمائیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ فیصل آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ خواب دیکھا کہ ان پر جادو ہو رہا ہے، اور آیت الکرسی پڑھی تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دوسرا خواب بھی جو دیکھا کہ 2 بہنوں کے بچے ہیں، وہ درخت پر ہوتے ہیں، جب یہ باہر جاتی ہیں تو درخت سے گر جاتے ہیں، والد مرحوم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچہ فلاں جگہ وہاں سے مل جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں خواب کے مناظر یہ ظاہر کر رہے ہیں
کہ آپ جادو ٹونے کے متعلق بہت زیادہ سوچتی رہتی ہیں کہ فلاں نے نہ کر دیا ہو، فلاں نے نہ کر دیا ہو. جب بندہ زیادہ سوچتا ہے تو خواب بھی اسی کے مطابق آپ کو نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آ رہی. دوسرا یہ کہ خواہ شک کرنے سے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، مجھ پر کسی نے اثرات کیے ہوئے، میرا یہ کام نہیں ہوا، مجھ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، ان توہمات کی دنیا سے نکلیں، حقیقی زندگی میں آئیں. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک چیز کے ایک کام کے سارے اسباب آپ پورا کر رہی ہیں، اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو رہا تو پھر شک پڑتا ہے. پھر وہ صحیح بھی ہے، بعض اوقات صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن خواہ توہمات میں پڑے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں دور کرتا ہے. تو لہٰذا اس پر نہ پڑھیں. خدا نخواستہ یہ شک بھی ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، آپ نماز 5 وقت پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور صبح فجر کے بعد آپ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عجائبات دیے ہیں، تو آپ 11 بار پڑھ لیں، ولا 11 بار درود شریف کے ساتھ دم کریں اپنے اوپر، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ جو بھی جادو ہوگا وہ دور ہو جائے گا. اور آخری خواب جو پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی خالہ خواب میں پہلے کتا دیکھتی تھیں، کتے وغیرہ دیکھتی تھی، اور اب زلزلہ دیکھتی ہیں. زلزلہ خواب میں دیکھنا بعض اوقات گھریلو پریشانی بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات محلے میں یا اس شہر میں پریشانی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے ہمارے ہر مسلمان بھائی بہنوں کو محفوظ فرمائے. آپ کچھ اور نہیں میں کہہ سکتا، بس یہ کہوں گا کہ صدقہ وغیرہ دیں. صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. تو آپ یہ کریں، انشاءاللہ جو بھی دشمن ہوگا، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. ماشاءاللہ، بہت شکریہ مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، کوشش کریں اللہ پاک کو راضی کرنے کی، اللہ پاک تک پہنچنے کی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، میں نے جو راستہ چنا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ آپ کا میزبان اگلے ہفتے اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت پھر حاضر ہوگا. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.